السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ والدین بچوں کو خود ماحول فراہم کرتے ہیں تو بچے بگڑتے ہیں۔ یہ تو ایک سبب ہے بچوں کو بگاڑنے کا، والدین خود فراہم کرتے ہیں تو مجرم ہیں، لیکن ایک ماحول وہ ہے جو معاشرہ فراہم کرتا ہے، اور اس معاشرے میں اب ایسے ذرائع آ گئے ہیں کہ والدین کتنا بھی چیک رکھیں، کتنی بھی نگرانی کریں، وہ نہیں اس کو پورے آ سکتے۔ اب انٹرنیٹ کا استعمال ہے، موبائل اپنے ہاتھوں میں ہے، اور بچے باہر جاتے ہیں، اسکول جانا ہے، بازار میں جانا ہے، تو یہ جو سلسلہ ہے اس کو تو بندہ نہیں روک سکتا۔ ماحول والدین خود فراہم نہ بھی کریں تو اس معاشرے کا جو اثرات ہیں وہ بہرحال پہنچتے ہیں، تو اس میں یہ کنٹریبیوشن والدین کا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی نگرانی رکھیں، اپنے بچے کو نصیحت کریں، اپنے بچے کے اوپر مسلسل محنت کریں، اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ والدین اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، کیونکہ یہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس میں کمزوری آتی ہے تو معاملات بگڑتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی پلاننگ سے، اپنی تدبیر سے قابو پا لیں گے۔ پلاننگ اور تدبیر اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایسی بھی بہت ساری مثالیں معاشرے کے اندر موجود ہیں، والدین نیک ہیں، صالح ہیں، اچھا ماحول دے رہے ہیں، دینا چاہتے ہیں، بچہ قبول ہی نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ باہر کا ماحول، اور یہ جو ہمارا جو موجودہ سسٹم موبائل نیٹ ورک وغیرہ کا ہے۔ تو اس میں اس وقت جو مشکلات ہیں سب سے زیادہ وہ اس وقت میڈیا کی وجہ سے اور بیرونی ماحول کی وجہ سے والدین کے لیے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ بندہ چار دیواری کے اندر ان کو سمجھا سکتا ہو یا ان کو کنٹرول کر سکتا ہو۔ اب تو معاشرہ جو ہے وہ خود اثر انداز ہو رہا ہے، اس لیے والدین کو اپنی پلاننگ کر کے اچھا ماحول دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ والد کی دعا بیٹے کے حق میں، اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، تو یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ والد کی دعا جو ہے، اور کبھی بھی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے، ہمیشہ دعا ہی کرے، اللہ سے خیر ہی طلب کرے، اور ان اوقات میں، ان مواقع پر جو قبولیت کے ہیں انسان ان کو ضائع نہ ہونے دے، تو انشاءاللہ اس سے نتائج بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور مسلسل نصیحت جو ہے، فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ نصیحت بچوں کو فائدہ دیتی ہے، اور بچوں کو سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ ان والدین بچوں کو وقت زیادہ سے زیادہ دیں، اپنی محبت، اپنا پیار سب سے زیادہ دیں، اور بچوں کی کونسلنگ جاری رکھیں، تو اس سے انشاءاللہ بہتر نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں پر قابو پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ والدین کو بھی آزمائش سے نکالے، اور اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ قرآن مجید میں دو دعائیں ایسی ہیں جن کا بہت اہتمام کرنا چاہیے والدین کو۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے۔ اور اسی طریقے سے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی، یہ جو ہے واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، کہ انسان اپنے ترجمہ دیکھ لیجئے گا، اور یہ دعا کسی حافظ سے پوچھ لیجئے گا۔ قرآن مجید کی دعا ہے، اصلح لی فی ذریتی، یا اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے میری خاطر، جی، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، اور میں توبہ کرتا ہوں آپ کی طرف، رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور یہ کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو مراد یہی ہے کہ وہ رجوع والی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، رجوع، توبہ، انابت،
یہ اولاد کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ ایک تیسری دعا بھی شامل کر رہے ہیں، اور عام طور پر معروف ہے، مشہور ہے، نماز کے اندر بھی آخری تشہد کی دعاؤں میں لکھی ہوتی ہے، اگرچہ وہ مسنون نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ 3 دعائیں ہو گئیں۔ اور اس میں تدبیر کے طور پر جو سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم بات تدبیر کے طور پر 2 باتوں کا پابند کریں اپنی اولاد کو۔ ایک نماز کی پابندی، اور خصوصاً نماز فجر کی پابندی۔ اپنے بچوں سے یہ وعدہ لے لیں کہ فجر کی نماز ان کی قضا نہیں ہوگی، باجماعت نماز، کیونکہ اس وقت ہر شخص اپنے گھر میں ہوتا ہے، بچے گھر میں ہوتے ہیں، والدین گھر میں ہوتے ہیں۔ نماز فجر کی پابندی گھر میں لازماً ہونی چاہیے۔ اور نمبر 2 کہ تلاوت قرآن، اگرچہ ایک صفحہ پڑھیں، اگرچہ ایک سطر پڑھیں، اگرچہ ایک آیت پڑھیں قرآن مجید کی، ان کو پابند کریں کہ روزانہ بیٹا آپ نے قرآن مجید ضرور پڑھنا ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار، صبح و شام کے، رات کو سونے کے اذکار، ان کی تلقین بھی کریں، خود بھی پڑھیں، ان کو پڑھیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دم کرتے رہیں، مسلسل دم کرتے رہیں، کھانے پر کریں، پینے پر کریں، ان کے اوپر کریں، اپنے بچوں پر ہمیشہ دم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہے نا، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابر دم کرتے تھے۔ جی اعوذکما بکلمات اللہ التامات ومن کل عین لامت ومن کل شیطان ہامت من شر کل ما خلق۔ تو اس طرح کے معوذات جو ہیں پڑھ کے ان پر دم بھی کریں، تاکہ شیطان کے اثر و رسوخ سے بچے جو ہیں بچ سکیں۔ گھر سے نکلنے کی دعا ان کو ضرور سکھائیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ ہر بچے کو سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے سب کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔